السلام علیکم دوستو، در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ۔ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ جو اس کے نام کی خاطر شہید ہو، خدا بھی قیامت تک اس کے نام کو زندہ رکھے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال میدان کربلا میں نام خدا اور اسلام کی بقا کی خاطر شہید ہونے والے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا ہیں، جن کا تذکرہ آج بھی اسی جوش و جذبے سے کیا جاتا ہے جیسے یہ کل ہی کا واقعہ ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے صرف پاکستان و ہندوستان کے مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ انڈیا، پاکستان اور ایران و عرب کے مختلف علاقوں میں ایک ایسا قبیلہ بھی پایا جاتا ہے جو ہندو ہونے کے باوجود مندروں میں نہیں جاتا اور پوجا پاٹ سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ یہ لوگ خود کو نہایت فخر سے حسینی برہمن کہتے ہیں۔ اکثر لوگ انہیں ایک خیالی فرقہ تصور کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے کوئی لوگ دنیا میں وجود نہیں رکھتے، جبکہ حسینی برہمنوں اور ان کی تاریخ پر کئی انگریزی کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ معروف مصنف انتظار حسین اپنے انگلش کالم برہمن ان کربلا میں لکھتے ہیں کہ وہ پہلے حسینی برہمن کو صرف ہندو افسانہ یا سنی سنائی بات ہی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے قیام دہلی کے دوران ایک محفل میں تقریر کرتے ہوئے اس بات کو جھٹلا دیا۔ وہیں اس محفل سے ایک خاتون مدبر پروفیسر نونیکا دت اٹھیں اور انہوں نے کہا کہ وہ خود حسینی برہمن ہیں اور ان کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ بعد میں اپنے ساتھ اپنے بزرگوں کے بارے میں لکھی گئی 2 انگریزی کتابیں بھی لے کر آئیں جو بہت عرصہ پہلے شائع ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان خاتون نے انتظار حسین کو اپنی تاریخ سے آگاہ کیا اور مزید یہ بتایا کہ فلمی اداکار سنیل دت یعنی سنجے دت کے والد کا تعلق بھی انہی حسینی برہمنوں کے خاندان سے ہے، جس کی تصدیق اداکار منوج کمار نے بھی کی۔ یہی وجہ ہے کہ اداکار سنجے دت ایک ہندو ہونے کے باوجود اپنی مسلمان ماں نرگس کے دین یعنی دین اسلام سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ سنجے دت نے اپنی بائیوگرافی میں اپنی ماں اور اپنے دور کی مشہور ترین اداکارہ نرگس کے ساتھ نماز پڑھنے، جیل میں دوران حراست مختلف آیات کا ورد کرنے اور جیل میں اذان دینے جیسے واقعات قلم بند کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے والد سنیل دت بھی مسلمانوں کے ہمدرد تصور کیے جاتے ہیں۔ اسی بنا پر ہندوستان میں سنیل دت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی جانب کہ آخر یہ لوگ خود کو حسینی برہمن کیوں کہتے ہیں؟ ان لوگوں کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تعلق ہے؟ تو دوستو، اس حوالے سے 2 مختلف روایات مشہور ہیں، ہم یہ دونوں ہی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ راہب دت نامی ایک شخص ہندوستان میں رہا کرتے۔ ان کی شادی کو کافی عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ شخص اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ پھر انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنا اور یہ آپ سے ملنے ملک عراق تشریف لائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی کے حضور راہب دت کے لیے دعا فرمائی اور آپ کی اس دعا کی برکت سے راہب دت کے ہاں 7 بیٹوں نے جنم لیا۔ اس کے بعد سے راہب دت حضرت امام حسین کے معتقد ہو گئے۔ بعد ازاں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو راہب دت، جو دراصل ایک تاجر تھے، اتفاق سے کربلا کے کسی قریبی علاقے میں ہی موجود تھے۔ راہب دت کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ یزیدی لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خانہ کو کربلا کے میدان میں گھیر رکھا ہے، تو آپ اپنے 7 بیٹوں اور چند ساتھیوں کے ہمراہ حق و باطل کے اس معرکے میں شریک ہوئے۔ آپ کے تمام بیٹے اور ساتھی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ صرف راہب دت ہی واپس لوٹ کر اپنے گھر پہنچ پائے۔ اسی وقت سے راہب دت
اور اس واقعے میں شہید ہونے والے ہندوؤں کے اہل خانہ کو حسینی برہمن کہا جاتا ہے، جبکہ حسینی برہمنوں کے حوالے سے دوسری روایت کے مطابق جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزیدی لشکر کی جانب سے گھیر لیے گئے تو آپ نے اپنے عزیزوں کے نام مدد کے لیے کچھ خطوط لکھے، جن میں پہلا خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوست حبیب کے نام لکھا اور دوسرا خط ہندوستان کے ایک راجہ سمندر گپت کے نام لکھا۔ یہ راجہ دراصل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سسرالی رشتہ دار تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ شہر بانو ایران کے سابق شہنشاہ یزدگرد کی بیٹی تھی، جبکہ یزدگرد کی ہی پہلی بیٹی کا شوہر ہندوستان کا ایک راجہ چندر گپت تھا۔ چندر گپت کے بعد اس کا بیٹا سمندر گپت تخت نشین ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں اس راجہ کے خالو تھے، چنانچہ آپ نے انہیں مدد کے لیے پکارا۔ جواب میں راجہ سمندر گپت نے ایک لشکر راہب دت نامی سالار کے ساتھ کربلا روانہ کیا، لیکن اس لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام حسین اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا جا چکا تھا۔ بعد ازاں راہب دت اور اس لشکر نے امیر مختار سقفی کے ساتھ مل کر حضرت امام حسین کے قاتلوں کو جہنم رسید کیا اور یہی لوگ حسینی برہمن کہلائے۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ حسینی برہمن کہلائے جانے والے یہ لوگ دنیا کے مختلف خطوں میں موجود ہیں۔ یہ محرم کے دنوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے شہیدوں کا سوگ بھی مناتے ہیں، لیکن یہ حسینی برہمن کیوں کہلائے جاتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے دونوں موجود روایات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی غلط، اس کے لیے آپ کو اپنی سوجھ بوجھ کا استعمال کرنا ہوگا، اور حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔